وسلم کی نشانیوں کو دور دراز سے تلاش کر کے پہنچنے والے حضرت سلمان فارسی کو اللہ کے رسول نے مقام دیا، مرتبہ دیا، عظمت عطا کی۔ 10 سال حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے۔ ان 10 سالوں میں حضور علیہ السلام نے 27 غزوات، یعنی وہ لشکر جس کے سالار حضور خود ہوں، اور سریہ کس کو کہتے ہیں کہ حضور اس لشکر کو روانہ کریں، خود حضور بیچ میں نہ ہوں۔ ان 10 سالوں میں 27 غزوات ہیں، یعنی لشکروں کے سالار آقا خود تھے، اور 56 سرایہ ہیں، یعنی حضور نے صحابہ کو لشکروں کی شکل میں بھیجا، خود ساتھ تشریف نہیں لے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں، عرصہ 10 سال کا ہے، 27 غزوات ہیں، 56 سرایہ ہیں۔ مجھے وہ دن تو مدینے میں گن کے بتاؤ جس دن صحابہ فارغ بیٹھے ہوں، ایک دن بھی فارغ نہیں رہے۔ جب حضور نے پکارا تو تیار، اور ایسے تیار کہ دودھ پیتے ہوئے بچوں کو لے کے عورتیں آ جاتی، یا رسول اللہ اس کو لے جائیں، اس لیے نہیں کہ اس کے کوئی کپڑے بدلوائے، اس کی خدمت کرے۔ عرض کرنے لگی اس سپاہی کو دے دینا جس کے پاس ڈھال نہ ہو، اور میرے بچے کو لے جائے، جب دشمن کی تلوار اٹھے وہ ڈھال کی بجائے میرے بچے کو سامنے کرے، دشمن کی تلوار چلے گی، محمد کا صحابی بچ جائے گا، میرا بچہ قربان ہو جائے گا، قیامت میں شہید کی ماں بن کے اٹھوں گی۔ 10 سال حضور مدینہ میں رہے۔ پھر اسی ربیع الاول میں 63 برس کی عمر میں اعلان نبوت کے 23 سال کے بعد وہ وقت آیا جب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا ہے، ولادت بھی ربیع الاول میں، اعلان نبوت بھی ربیع الاول میں، ہجرت بھی ربیع الاول میں، اور دنیا سے رحلت بھی ربیع الاول میں۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینے سے باہر ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا۔ کسی نے اس کو بتایا تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں تیرے نبی تو مدینے میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ بکریوں کو بھول کر دوڑ کر مدینے کی طرف آیا، قریب پہنچ کے خیال آیا مدینے میں جاؤں گا لیکن مدینے والا نہ ہوگا۔ منہ آسمان کی طرف کیا، انگلیاں آنکھوں پہ رکھی، اور اللہ سے دعا کر کے کہتا ہے یا اللہ ان آنکھوں نے محمد کا دیدار کیا ہے، اگر حضور نہیں رہے تو میں نے آنکھوں کا کرنا ہی کیا ہے، ان آنکھوں کے نور کو واپس لے جا، قیامت میں یہ نور آنکھوں میں اس وقت آئے جب مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہو۔ روایات میں لکھا ہے اس عاشق رسول نے جب انگلیاں آنکھوں سے ہٹائی تو اس کی بینائی جا چکی تھی۔ اسی ماہ ربیع الاول میں حضور علیہ السلام جس اونٹنی پہ سوار ہوتے، جب اس اونٹنی نے حضور کو نہ دیکھا تو وہ دیوانوں کی طرح مکہ کی مدینہ کی گلیوں میں گھومتی تھی۔ اس کو کھانا دیتے تو کھاتی نہیں، اس کو پلاتے تو پیتی نہیں۔ صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ اس نے اپنی گردن کو دراز کیا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر، اور کئی دن کی بھوکھی اور پیاسی ہمارے نبی کی محبت میں یہ اونٹنی دنیا سے چلی گئی۔ پاک پیغمبر کی جدائی کا صدمہ حضرت فاطمہ پہ اتنا تھا کہ حضرت فاطمہ نے اس موقع پہ فرمایا تھا میرے بابا محمد کی جدائی سے جو صدمہ میرے دل پہ آیا ہے، دن پہ آتا تو رات بن جاتے، پہاڑوں پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہی وہ صدمہ تھا جس کے لیے حضرت بلال کو جب حضور کی وفات کے دن اذان دینے کے لیے کہا گیا تو حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ کسی نے پوچھا بلال محمد کے مدینے میں اذانیں تو نے دی ہیں، کعبے کی چھت پہ اذانیں تو نے دی ہیں، آج تیرا بے ہوش ہونا سمجھ میں نہیں آیا؟ بلال نے جواب دیا، کہا اللہ کے بندو جب بھی میں اشہد ان محمد پہ پہنچتا تھا میرا چہرہ بھی مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے ہوتا اور میری انگلی کا اشارہ بھی مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوتا۔ آج بلال کو کیسی اذان دینی پڑ گئی، زبان پہ اشہد ان محمد کے الفاظ تو ہیں لیکن آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام پر اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا دکھ تھا کہ اس دکھ کے بعد اگر صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ جاتے، جتنے مسلمان فوجی مختلف سرحدات پر لڑ رہے تھے سارے واپس آ کے بیٹھ جاتے کہ بھئی ہمارا تو حضور کے مدینے کے بغیر کہیں جانے کو دل چاہتا ہی نہیں، ہم نے تو رہنا ہی حضور کی مسجد میں ہے، ہم نے تو نماز یہاں پڑھنی ہے، ہم نے تو دن رات حضور کے روضے پہ سلام پیش کرنا ہے۔ اگر صحابہ یہ عمل کرتے تو صحابہ سے زیادہ کسی کو حضور سے محبت ہو سکتی ہے؟
اگر صحابہ یہ عمل کرتے تو امت کے کسی فرد کا صحابہ پر کوئی اعتراض نہیں بنتا تھا، کوئی شکوہ نہیں بنتا تھا کہ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے وہیں مدینے میں بیٹھ گئے، وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے وہیں مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے حضور کے غم کو چھپا لیا اور حضور کے مشن کے جھنڈے کو اٹھا لیا۔ غم کو دل میں چھپا کر صحابہ حضور کا دین لے کر آپ کے ملتان تک پہنچ گئے، غم کو دل میں رکھا لیکن حضور کے پیغام کو لے کر صحابہ سندھ تک پہنچے، افغانستان تک پہنچے، چائنا تک پہنچے، افریقہ تک پہنچے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ یہ صحابہ کرام کی کمال ہمت ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے جدائی کے صدمے کو اپنے دل میں رکھا لیکن حضور کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا کر ہمارے اوپر احسان عظیم کر دیا کہ آج 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کے بعد یہ جتنی گفتگو میں نے آپ سے کی، مجھ سے پہلے علماء نے کی، آپ نے زندگی میں جب جب جہاں جہاں کسی عالم سے دین کی بات سنی، امام سے سنی، بریلوی سے سنی، اہل حدیث سے سنی، دیوبندی سے سنی، کسی پیر سے سنی، استاد سے سنی، ڈاکٹر اور پروفیسر سے سنی، یہ جتنا بھی دین پہنچا ہے یہ ان صحابہ کرام کی محنت کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا ہم پر احسان ہے کہ غم مصطفیٰ اپنے دل میں چھپا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، مندروں میں اذانیں دے گئے، ہم سب کو رب کے سامنے جھکا گئے، اور آج 14 صدیوں کے بعد ہمارے گھروں میں قرآن مجید ہے یا نہیں ہے؟ یہاں میں ہو سکتا ہے اگر یہاں 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، یہاں پہ آپ کا صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، وہ آ کے آپ کو پوچھے گا ہاں جی آپ کے بچے کے پاس سکول کی فلاں فلاں کتابیں ہیں، تو بہت سے بچے کھڑے ہو جائیں گے جی کوئی نہیں۔ یہاں پہ آگے کہیں گے اچھا سوئی گیس ہے، تو وہ کہیں گے جی کوئی نہیں۔ اچھا بھئی نوکری سب کے پاس ہے، تو وہ کہیں گے کوئی نہیں۔ 75 سال ہو گئے، اربوں خربوں روپے کے بجٹ لگا کے چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، یہاں پر لوگوں کے پاس آج تک پوری چیز پہنچ نہیں سکی۔ لیکن میں بکھر کے کسی دیہات میں چلا جاؤں، دنیا کے کسی علاقے میں چلا جاؤں، وہاں جا کے کسی بچے سے پوچھوں بیٹا قرآن ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا بتا نماز کا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں موجود ہے۔ اذان ہے؟ کہتے ہیں موجود ہے۔ کلمہ ہے؟ کہتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اربوں خربوں روپے لگا کر آج تک اپنی بات دنیا میں نہ پہنچا سکے۔ میں قربان جاؤں حضور کے صحابہ کتنے مخلص تھے، کتنے وفادار تھے، کتنے پاک پیغمبر کے سچے رضاکار تھے کہ حضور کے بعد دنیا میں ایسے پھیلے کہ 1400 سال گزر گئے لیکن صحابہ سے جس جس کو دین ملا، قیامت تو آ سکتی ہے دوبارہ اس سے دین واپس نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ آپ جس زمانے میں بھی سکول میں مدرسے میں پڑھتے رہے ہوں گے نا، یا ابھی جو بچے پڑھتے ہیں میرے اس محفل میں سامعین میں شامل ہیں، تو استاد ایک بات بار بار کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا بیٹا آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو، جو چیز علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے اس کی عزت کرو۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے جی یہ ریل ہے، اس پہ قرآن رکھتے ہو تو ریل کی عزت کرو، اور کہتے ہیں یہ چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو تو چٹائی کو بھی خراب نہ کرو۔ اچھا یہ پنکھا تمہیں اس وقت ہوا دیتا ہے جب تم علم حاصل کر رہے ہوتے ہو تو اس کو بھی ضائع نہ کرو۔ چھت کا جو ہے تمہارے اوپر احسان ہے، جب تم حصول علم کے لیے بیٹھے تھے تو اس نے تمہیں بارش سے، آندھی سے، دھوپ سے بچا کے رکھا، تو حصول علم کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کا ادب کرو۔ میں نے کہا بس بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر ریحل کی عزت ہے کہ حصول علم کا ذریعہ بنی، مدرسے کی عزت ہے حصول علم کا ذریعہ بنا، استاد کا عزت ہے کہ حصول علم کا ذریعہ بنا، تو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عزت صحابہ کی ہے، چونکہ ایمان کا ذریعہ انبیاء کے بعد بنے ہیں۔ تو کون بنے؟ صحابہ۔ کون بنے ہیں؟ صحابہ۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو صحابہ کرام کے کردار کے بارے میں بتائیں، صحابہ کی عزت کے بارے میں بتائیں، عظمت کے بارے میں بتائیں۔ یہاں پہ ہمارے ملک کے حکمران یہ تو اتنے چتو پروگرام ہیں
میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے جنازے میں گیا، اس وقت کے وزیر اعظم کو اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ ڈاکٹر عبد القدیر کے جنازے میں آ جائے، اتنے چتو پروگرام ہیں۔ کافی دیر تک وہاں صفوں میں ہم انتظار کرتے رہے کہ شاید وقت کا وزیر اعظم آ جائے۔ رکو نا، امریکہ ناراض ہو ویسی، امریکہ ناراض ہو ویسی، اپنے ہی ملک کے محسن، اپنے ہی ملک کو ایٹمی قوت بنانے والے کا یہ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ لوگ کہاں اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ اسمبلیوں میں حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا سکے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب آنے والے وقت میں انتخابی میدان سجے تو اس میں آپ کو ووٹ دینے کے لیے جب پکارا جائے، ہار جیت کی بات نہیں، قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے، بات اس کی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں تو ریڑھی لینا، میرے تے کیڑی زکات، وہ دن بھئی جیڑی ہے اس دی تو بن دی۔ بات یہ نہیں ہے کہ پیسہ زیادہ ہے یا کم ہے، بات یہ نہیں ہے ہار ہے یا جیت ہے، بات یہ ہے جب مجھے کھڑا ہونے کے لیے کہا گیا میں مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ کھڑا تھا یا غداروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہے یا کم ہے، بات یہ ہے میں سچوں کے ساتھ تھا یا جھوٹوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے ہمارے بڑوں سے جو سبق پڑھا ہے وہ ایک ہے، جانیں قربان کی جا سکتی ہیں لیکن روضہ رسول سے نگاہوں کو نہیں پھیرا جا سکتا۔ الحمدللہ حالات جیسے بھی ہوں، حضور کی آبرو کی بات آتی ہے، ہم اسمبلی میں بولتے نہیں بولتے، صحابہ اہل بیت کی ناموس کی بات آتی ہے، ہماری زبان پہ تالا تو نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے حلقے میں جس کو بھی ووٹ دیا تھا اس سے جا کے ایک دفعہ ملے، پوچھیں ضرور کہ جناب 75 سال ہو گئے، سولنگ نالیاں، سوئی گیس، بجلی، یہ مسائل اجے تائیں حل نہیں ہوئے، یہ اگیں ہی پتہ نہیں کدن ہومنے یا نہیں ہومنے، بس مینوں ہکو گل دسو، سونے محمد دی گل آئیے تو تواڈی زبان تے جنرا کیڑی گلوں لگا ہویا ہے؟ پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ ہمارا ووٹ لے کر جو اسمبلی میں پہنچے، حضور کی ختم نبوت کی بات آئے، وہ گنبد خضراء کو نہ دیکھے، اپنے پارٹی سربراہ کو دیکھے، ایسے شخص کو ہمیں دوبارہ ووٹ دینا چاہیے؟ اس لیے یہ بات طے کریں، ریڑھی والا ہو، غریب ہو، کسی قوم قبیلے کا ہو، کسی شکل میں کوئی شخص ہو، ہمارا ووٹ اس کو جائے گا جو اسمبلی میں ختم نبوت کی بات آئے تو بولنا جانتا ہو۔ ہمارا ووٹ اور سپورٹ اس کے لیے ہوگا جو اسمبلی میں اسلام کی بات آئے تو بات کرنا جانتا ہو۔ وہ بکر والے بندے آدن مولانا صاحب دنیا داری بھی تو ہوندی ہے، ایو ہکو ختم نبوت تے صحابہ دے نا تے ووٹ گنا کے دے پڑے بال دنیا داری دے مسئلے کی میں حال تھی سن۔ آجو میں آپ کو جنگ میں دکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صحابہ اہل بیت کی آواز اٹھانے کی برکت سے جنگ کے لوگوں کو میں کمزور آدمی کے ذریعے 200 بیڈ کا نیا ہاسپٹل بھی مل گیا، وہاں کے بچوں کے لیے یونیورسٹی بھی قائم ہو چکی ہے، 1.25 ارب روپے سے وہاں کے سیوریج کا منصوبہ اور اربوں روپے کے وہاں پر روڈوں کے پروجیکٹ ہم نے شروع کروا دیے ہیں۔ یہ معاویہ اعظم کا کمال نہیں ہے، سرکار سے وفا کرو، دنیا کے کام رب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر محاذ پر، ہر میدان پر سب سے پہلے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے نبی کے وفاداروں میں رہوں، صحابہ اہل بیت کے وفاداروں میں رہوں، میں قیامت میں کھڑا ہو جاؤں تو اپنے نبی کے وفاداروں میں کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت۔ چادروں میں رہتا تھا، خوشبوؤں میں نہاتا تھا، لیکن محمد کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج مصب پہ کیسا وقت آیا کہ اس کی کفن کے لیے چادر بھی پوری نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، تے ساڈا دل ہکو ہوندا بے میں جو صبح سورہ یاسین پڑھی ہے اور سارے گاہک تا میری دکان تے آمنے چاہیے، ساڈا دل ہکو ہوندا بے میں جو مدرسے دے 2 TR گارڈر دے دیتے گندم دے دیتی ہے تے مدرسے واش رومہ دے نال جناب میں وضو خانے بنوا دیتے ہیں، ہوں تا میرے مکان تے میری صحت۔ میں نے ایک بندہ آ ملیا جانگے اس آکھیا جی میرا بچہ موٹر سائیکل تے جا رہے سی، ایکسیڈنٹ ہویا جی، اس دی لات ٹوٹ گئی ہے، تے میں نے سمجھ نہیں آندی بھی لات کیوں ٹوٹی ہے، حالانکہ میں مسجد نو اگلے دن 3 لاکھ روپیہ بھی دیتا ہے۔
اور بڑا وہ کاوڑے ہویا جی میں اللہ معاف دے جی میں اللہ تے کاوڑے ہویا کوئی متری لاکھ روپیہ یوں جمع کرا گیا مڑ اس طرح کیا ہویا ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ایک ٹانگ تو ٹوٹ گئی, یہ دوسری ٹانگ اللہ سے لیتے ہوئے کتنے پیسے دیے تھے؟ ایک ٹانگ تو ٹوٹ گئی, یہ دوسری جو سلامت ہے یہ اللہ نے تمہیں مفت میں دی تھی یا اللہ نے کچھ لیا تھا؟ کہتے ہیں مفت میں لی تھی. میں نے کہا چلو ایک تو وہ ثابت ہو گیا, دوسرا یہ بتاؤ